ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حسین امتزاج۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام رشتہ داروں، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک کرو، اور شب کو جب لوگ محو خواب ہوں نماز تہجد ادا کرو تو سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کیجئے تو اس میں زندگی گزارنے کا پاکیزہ اور حسین منشور ملے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق، اور یہ دونوں حقوق ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ معاشرتی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ آپس میں سلام کو عام کریں۔ حکم ہے جب کوئی بھائی دوسرے بھائی کو السلام علیکم کہے، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو سننے والا بہتر جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بھائی تم پر بھی اللہ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ آپس میں محبت اور مودت بڑھانے کا کس قدر عمدہ طریقہ ہے۔ دوسری بات، مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن حکیم نے اسے بلندیوں کو عبور کرنے اور عظمتوں کو چھونے کا ذریعہ ٹھہرایا۔ ارشاد باری تعالیٰ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی، سنو کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یہ فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یتامہ اور مساکین کی سرپرستی کی ترغیب دلائی گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خدمت و سرپرستی کا عملی نمونہ تھی۔ جس یتیم کا کوئی سرپرست نہ ہوتا، اس کی نگہبانی اور سرپرستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ کسی بھی سائل کو نہ جھڑکیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ پھر اسلام کے چوتھی بات، اسلام کے معاشی نظام میں اس بات کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ غربا مساکین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر باعزت روزگار حاصل کر سکے، اور وہ معاشرے کے لیے بوجھ اور عضو معطل نہ بنے۔ پانچویں چیز، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کا یہ سلسلہ رشتہ داروں اور قرابت داروں سے پھیل کر نسل انسانیت تک جا پہنچتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رب تم پر مہربان ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، رحمان مہربان ہوگا عرش بری پر۔ چھٹی بات، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو شب بیداری کرو اور اپنے رب کے حضور مناجات کرو۔ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تہجد کی نماز پڑھو، گر گڑا کر آنسو بہا کر رب سے مانگو۔ اس لیے رب کے خاص بندوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے، اور رب تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی۔ اس قدر عبادت فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتے۔ اے امت مسلمہ، تمہاری تو فرض نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، ذرا غور تو کرو۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔